السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب دوست صاحب؟ امید کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ سے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ تو مطلب ابن طبیب اینڈ ہجامہ سینٹر کی جانب سے حکیم ضیاء ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور جیسا کہ پچھلی ویڈیوز میں انسان اور نظام کائنات کے عنوان پر کچھ گزارشات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، تو انشاءاللہ مکمل تفصیل جو ہے وہ میں گاہے بگاہے دیتا رہوں گا۔ آج کا جو عنوان ہے وہ ہے انسان اور نظام انہضام۔ ہم جو کچھ کھاتے ہیں وہ ہضم کیسے ہوتا ہے، کن کن پروسیس سے وہ گزرتا ہے، کن کن مراحل سے گزر کر ہمارے کھائے ہوئے اجزاء جو ہیں وہ بلڈ میں تبدیل ہوتے ہیں۔ تو آئیے آپ کی توجہ کے ساتھ میں اپنی گزارشات کو عرض کر دوں کہ مالک نے انسان کے جسم میں جتنا نظام رکھا ہے وہ اپنے اختیار میں رکھا ہے، اور یہ آپ سن چکے ہیں کہ انسان کے گرد و نواح میں ماحول آفاق و عرض کے درمیان مشرق و مغرب شمال و جنوب میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ انسان کے استعمال میں ہیں، اور انسان ان سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اور اس فائدے کے ساتھ ساتھ وہ کچھ خاص مزاج رکھتی ہیں جو میں عرض کر چکا ہوں، اور اس مزاج کو اللہ نے ہر انسان کی غذا کے اندر بھی مخفی رکھا ہوا ہے۔ ہم جو بھی کھائیں گے اس میں کوئی نہ کوئی مزاج غالب آئے گا، اور اس مزاج کی کیفیت جو ہے وہ خون پر غالب آ کے اپنے اثرات مرتب کرے گی۔ تو یہ سسٹم ہے نظام انہضام کا، اور انتہائی آپ کی توجہ ہوگی تو انشاءاللہ آج آپ سمجھیں گے۔ تو میں شروع کرتا ہوں کہ موٹی موٹی چیزیں میں ذکر کروں گا، کیونکہ حکماء حضرات تو ماشاءاللہ بہت خوبی سے جانتے ہیں، میں تو طالب علم ہوں، لیکن پھر بھی جو نئے طالب علم ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑی زاجرہ بن سکتی ہے میری بات۔ اگر وہ دھیان سے سنیں گے تو انشاءاللہ انہیں بہت سارا فائدہ ہوگا، اور عام عوام و ناس کے علم میں بہت سارا اضافہ بھی ہوگا، اور انہیں گھر بیٹھے بہت ساری چیزیں فائدے کی ملتی رہیں گی۔ تو آئیے دوستو دیکھتے ہیں کہ میرے مالک نے اللہ رب العالمین نے انسان کے نظام کو کس طرح بنایا ہے۔ تو نظام انہضام کا ذکر کرنے میں سب سے جو مین چیزیں ہیں میں انشاءاللہ ان کا ذکر کروں گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسان کے نظام انہضام میں جو سٹارٹنگ لیول ہے، جو شروع ہوتی ہے چیز، وہ ہم چیز پکڑ کر دانتوں میں چباتے ہیں۔ اچھا، دانت ایک جیسے بھی ہو سکتے تھے، لیکن اللہ نے اس میں بھی حکمت چھپائی ہے۔ یہ سائنس نے دانت ایسے کر کے نہیں بنائے، بلکہ کوئی دانت ٹوٹ جائے، نئے لگوانے پڑ جائے تو سائنس ان دانتوں کا ڈیزائن دیکھ کر سیم اسی طرح کا ماڈل تیار کرتے ہیں، تاکہ انسان کی غذا جو ہے وہ اس طریقے سے چبائی اور کھائی جائے جس طریقے سے اللہ نے وہ ماڈل اسے بخشا ہے۔ تو سائنس معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی قدرت کی محتاج ہے، قدرت سائنس کی محتاج نہیں ہے۔ تو آئیے یہ سامنے والے جو دو اوپر دو نیچے دانت ہیں، یہ چار دانت چیز کو پکڑنے کے کام آتے ہیں یا ہلکا پھلکا توڑنے کے کام آ جاتے ہیں۔ سائڈ والے جو دانت ہیں یہ دانت چیز کو چیرنے پھاڑنے میں کام آتے ہیں، اور آگے جو جبڑے ہیں تو ان کے اندر جا کر کے غذا خوب پستی ہے، اور اس پسنے کے اندر آپ یاد رکھیں غذا کے اندر ایک چیز اور شامل ہوتی ہے، اسے ہم رطوبت لمفاویہ کہتے ہیں۔ یہ جو گلے کے گلینڈز ہیں یہ ایک خاص قسم کے انزائمز پیدا کرتی ہیں، اور اس انزائمز کو پھر آگے سائنس نے بہت سارے نام دے کر بہت سارے انہیں حصوں میں تقسیم کیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ گاہے بگاہے میں آپ کو بتاتا رہوں گا۔ تو یہ خاص قسم کے انزائم جسے ہم رال کہہ سکتے ہیں، سائنس نے اسے سلائیوا کہا ہے۔ اب یہ سلائیوا کیا کرتی ہے کہ دانت تو ہمارے چبانے اور پیسنے کے کام آ گئے، اور یہ گلینڈ کے جو رطوبت ہے وہ اس غذا کو نرم بھی کرتی ہے، اس کو گلاتی بھی ہے، اور اس کو گلے میں پھنسنے سے روکتی بھی ہے، تاکہ یہ نالی سے اندر جو غذا جا کے معدے میں گرتی ہے
تو یہ اس کے لیے بھی مفید ثابت ہوتی ہے. یہ جسے ہم تھوک کہتے ہیں، یہ جو ہم نگلتے رہتے ہیں اور تقریباً 90-95% تھوک اور یہ رال اور یہ تبت لمفاویہ، یہ سلائیوا انزائمز جو ہیں یہ انسان نگلتا ہے اور کبھی کبھار تھوک بھی دیتا ہے. تو ان کا یہ کام ہے. سلائیوا کے 2 حصے ہم مانتے ہیں. ایک سے کاربوہائیڈریٹ جو ہے وہ نظام انہضام کے 50% قریب پہنچ جاتی ہے، اور دوسرے سے ہماری پروٹین جو ہے وہ ہاضمے کے قریب 50% آپ کی غذا جو ہے اس رطوبت سے ہی، اس گلینڈ کے جو یہ جوس چھوڑتے ہیں، یہ اسی سے ہاضمے کا نظام شروع ہو جاتا ہے. اچھا، اب تیسری چیز ذکر کرتا جاؤں اس سے آگے کہ میں پوری غذا کا ذکر کروں. زبان کا بھی اللہ نے حصہ جو بنایا ہے، یہ زبان کے کچھ حصے ہیں. آپ ہاتھ کی ہتھیلی سے سمجھ لیں کہ یہ جو اگلا حصہ زبان کا کنارہ ہوتا ہے یہ انسان کو میٹھا بناتا ہے، میٹھا کا ذائقہ بتاتا ہے. جو ٹیسٹ ہم لیتے ہیں ایسے چکھیں گے ایسے تو یہ میٹھا بتائے گا. اچھا، اس کے درمیان والا حصہ جو ہے وہ آپ کو کڑواہٹ بتائے گا. اچھا، اس سے پچھلا حصہ جو ہے زبان کا وہ آپ کو کھٹاس کا احساس دلائے گا. ایک سائڈ پہ کھٹاس ہے اور ایک سائڈ پہ ساٹس کا ذائقہ آتا ہے. تو معلوم یہ ہوا میرے دوستو کہ زبان ایک گوشت کا لوٹھڑا نہیں ہے، اور سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ ہر 10 سے 12 دن کے اندر زبان کے یہ ذائقے کے جتنے سسٹم ہیں یہ دوبارہ رینیو ہو جاتے ہیں، دوبارہ ریجنریٹ ہو جاتے ہیں، دوبارہ متحرک ہو جاتے ہیں، تاکہ انسان کے ان ذائقوں کو، ان ٹیسٹوں کو انسان جانچتا رہے. یہی وجہ ہے کہ مختلف حصوں میں جا کر زبان اپنا ذائقے کا اظہار کرتی ہے کہ آپ کیا کھا رہے ہیں. کھٹے کا الگ بتاتی ہے، کڑوے کا الگ بتاتی ہے، نمکین کا الگ بتاتی ہے، میٹھے کا الگ بتاتی ہے. تو اب اس میں اپ ڈاؤن آتے رہتے ہیں. کوئی زیادہ میٹھا ہے، کوئی زیادہ کھٹا ہے، کوئی کھٹا میٹھا ہے، کوئی پھیکا ہے، کوئی نمکین ہے. تو یہ سارے ذائقے وہی ذائقے ہیں جو میں آپ کو بتلا چکا ہوں. آپ یہاں ایک اور اپنے علم میں اضافہ کیجئے اس سے قبل کہ میں غذا کا اگلا نظام بتلاؤں. میرے دوستو، ہمارے نظریہ مفید اعضاء کے بانی شاہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذائقوں کے لحاظ سے اور رنگوں کے لحاظ سے، رنگ چونکہ بہت کم اٹیچ کرتے ہیں لیکن اکثریت پھر بھی رنگ مزاج کو بتلا دیتے ہیں، لیکن کچھ اجزاء ایسے ہیں جن کا رنگ اور ہوتا ہے، مزاج اور ہوتا ہے. تو زیادہ تر رنگ بھی مزاج سے اٹیچ کرتے ہیں. غذاؤں کے، دواؤں کے، جڑی بوٹیوں کے یہ رنگ بھی انسان کے مزاج کو اور اپنی طبیعت کو بتلاتے ہیں. اچھا، اب یہ آپ یاد رکھیں، جتنی چیزیں کھٹی ہیں وہ سرد خشک مزاج رکھتی ہیں. جتنی چیزیں پھیکی ہیں وہ سرد تر مزاج رکھتی ہیں. جتنی چیزیں اس میں ٹھوس ہو، لکوڈ ہو، سالڈ ہو، جیسی بھی کوئی چیز ہے، ہم نے ذائقے سے ہی یہ جو سائنس ہم پیش کر رہے ہیں یہ فطری سائنس ہے، یہ قدرتی سائنس ہے. اور اس پر وہ سائنس بھی قائل ہے جسے آپ ایلوپیتھک میڈیکل ماڈرن سائنس کہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اس کا اس سے اٹیچمنٹ نہیں ہے، کیونکہ جس شخصیت نے اس نظریے کو دنیا کے سامنے پیش کیا وہ شخصیت خود میڈیکل سے فارغ تھے، ڈاکٹر تھے، اور تقریباً جو میرے مطالعے میں آیا وہ عرصہ 7 سال تک ڈاکٹر کی سیٹ پر بیٹھ کر انہوں نے کام کیا، اور اس دوران جو انہیں ناکامیاں آئیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے گہرائی سے فطرت اور قدرت کا مطالعہ کر کے اس قانون کو پیش کیا. تو جی سامعین، میں عرض کر رہا تھا کہ کھٹی بھی سرد خشک مزاج رکھے گی، وہ جس ذائقے میں بھی ہے، جس شیپ میں بھی ہے، جس میں کھٹاس غالب ہے، وہ سردی اور خشکی کا منبع بنے گی. آگے چل کے میں سردی، خشکی، گرمی، آگے موسموں کو بھی سب تفصیل ذکر کرتا رہوں گا.
اچھا، جس چیز کا ذائقہ کڑوا ہے وہ خشک اور گرم مزاج رکھے گی، جس چیز کا ذائقہ چرپرا ہے جیسے اجوائن ہے، پودینہ ہے، اس میں آپ کی ادرک ہے یا دیگر کسی طرح کے ذائقے کی چیزیں، وہ گرم اور خشک مزاج رکھیں گی، اور جو چیز نمکین ہے وہ گرم اور تر مزاج رکھے گی، اور جو چیز میٹھی ہے وہ تر اور گرم مزاج رکھے گی، اور جو چیز پھیکے ذائقے میں ہے وہ تر اور سخت مزاج رکھے گی، جیسے بھنڈی ہے، جیسے اروی ہے، جیسے کدو ہے، گھیا توری ہے، ٹنڈیاں ہیں، ٹنڈے ہیں، اس طرح کی شیپ میں جتنی سبزیاں، جتنے پھل، جو چیز آ رہی ہیں، تو وہ میرے دوستوں اور بزرگوں اسی مزاج کے تحت جسم میں 6 قسم کے ذائقے اور 6 قسم کے مزاج اور 6 قسم کے ہی آپ نے موسم کا تعارف کر لیا۔ میں کہنے کا مقصد جو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ علم ہو جائے کہ آگے چل کے میں یہ بھی آپ کو بتلاؤں گا کہ اس ذائقے کی چیز کھانے سے خون کی بلڈ کی صورت کیا بنے گی، بلڈ کا کس اعضائے رئیسہ سے تعلق زیادہ ہوگا، کس سے کم ہوگا، کون سے انزائمز بلڈ میں بڑھ رہے ہیں، کون سے خلیے کو قوت مل رہی ہے، کون سے سیل ڈاؤن ہو رہے ہیں اور کون سے سیل اپ ہو رہے ہیں، یہ انہی چیزوں سے ہی انشاءاللہ العزیز میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا۔ اچھا، اب دانت ہو گئے، زبان ہو گئی اور یہ گلینڈ ہو گئے، اب غذا مکس ہو کر پس کر آہستگی سے چبائی جانے والی غذا میں یہ رطوبتیں زیادہ ملتی ہیں، یہ انزائم زیادہ مل جاتے ہیں، اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے غذا نرم بھی ہو جاتی ہے، حلق میں پھنستی بھی نہیں ہے، اور غذا کے ساتھ پانی کی ضرورت بھی کم پڑتی ہے، اور وہ غذا پھر اس نالی سے گزر کر آگے جانا چاہتی ہے جب، لیکن یہاں جا کے آپ دیکھیں ایکسٹینشن دیا ہے میرے مالک نے، یہ ایکسٹینشن ہے۔ عورتوں میں یہ گنڈی جسے ہم کہتے ہیں پنجابی میں وہ کم نکلی ہوتی ہے، مردوں میں یہ شیپ طرح باہر نکلتی ہے۔ اچھا، یہاں جا کے ایکسٹینشن بن رہا ہے، کیا ہوتا ہے کہ جب انسان پانی یا کھانے پینے والی غذا کھا رہا ہوتا ہے اس وقت مالک کی طرف سے سائنس اس کا بٹن نہیں دباتی، اللہ بٹن دباتا ہے۔ یہی تو بات ہے کہ میں آپ سے کرنے والا ہوں کہ اللہ اس نالی کو جس سے ہم سانس لے رہے ہیں، ہمارے لنگس جو کاربن اور آکسیجن کا تبادلہ کر رہے ہیں، اس نظام کو بند کر دیتا ہے، اور جب ہم کھانا پینا بند کرتے ہیں تو اس وقت یہ سانس کی نالی پھر چل جاتی ہے۔ کبھی آپ کھاتے پیتے سانس نہیں لے سکتے، خصوصاً نگلتے ہوئے، اور اگر بھول کر ایسا ہو جائے ایک لمحے کی غلطی تو فوراً پھیپھڑے کھانسی کو سٹارٹ کر کے اس داخل ہوئی چیز کو باہر جب تک نہ نکال دیں، آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، کھانس کھانس کر آنکھوں سے پانی ٹپکنے لگ جاتا ہے، ایک قسم کی موت نظر آتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے دوستو، اگر یہ غلطی کسی انسان سے ہو جائے، کوئی غذا پھیپھڑوں میں چلی جائے، اس کے 2 نتیجے ہیں، یا فوری موت واقع ہو جاتی ہے یا ICU کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، وہاں بھی اللہ چاہے تو شفا ملتی ہے، ورنہ اکثریت موت دیکھی گئی ہے۔ اس کا آپ نے احتیاط کرنا ہے۔ جو لوگ بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے کھاتے پیتے ساتھ گپ بازی چل رہی ہوتی ہے، اس لیے شریعت نے کھانے کے آداب پیش کیے ہیں، وہ انشاءاللہ پھر کبھی کھانے کے آداب بھی انشاءاللہ آپ کو بتلاؤں گا۔ تو جی دوستوں، یہاں سے گزری غذا اب آ گئی، یہ ایک نالی ہے، صرف یہ ایک راستہ ہے، اس نالی کے اندر کوئی انزائم کوئی چیز کچھ کام نہیں کرتا، ہاں لیکن اس نالی کے اندر ایک ایسی لیئر لگی ہوئی ہے، ایک ایسا ڈیزائن اللہ نے کیا ہے، اور یہ ڈیزائن یہاں سے شروع ہو کر ریکٹم تک، بڑی آنکھ تک یہی سسٹم ہے کہ ہم جتنی بھی کڑوی، تیزابی، شور والی چیزیں، نمکین کھا لیں، ہم نمک بھی پھانک لیتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ وہ اندر اثر نہیں کرتا، کیونکہ اللہ نے ایسی سیکورٹی سسٹم بنایا ہے، اندر ایسا ڈیفینس بنایا ہے، ایسی حفاظت کی ہے کہ انسان کا اندر کا جسم جو ہے وہ برقرار رہ کر انسان کی غذائی نظام کو چلاتا رہے۔ اب معدے میں جا کر جب یہ چیز گرتی ہے تو معدے کے اندر جو انسان کا اللہ نے ڈیزائن بنایا ہے وہ انگلی کی طرح کے ایسے کھڑے کھڑے ایک رونگٹے سے ہوتے ہیں، اسے فلیکسیبل اگر کیا جائے تو وہ ایک ٹیوب بن جائے گی کھڑی ہوئی، اور یہ معدے کے اندر جو غذا کا دورانیہ ہے میرے دوستوں،
یہ 3 سے 4 گھنٹے غذا معدے میں رہتی ہے، اور معدے کے اندر جسے آپ اوجڑی کہتے ہیں، تھیلی جو ہے، اس کے اندر ایک ایسا نظام ہے، معدے کا مزاج جو ہے، معدے کا یہ یا اور اعضاء کا، مفرد اعضاء کا اور مرکب اعضاء کا، ان مزاج کے میں الگ ایک عنوان رکھوں گا۔ حکما کے لیے تھوڑے صبر کی تلقین ہے تاکہ میں عوام الناس کو سمجھا پاؤں۔ تو انشاءاللہ یہ ذکر میں بعد میں کروں گا تفصیل سے، کس اعضاء کا کیا مزاج ہے، اس میں کون سے اعضاء اجزاء کا عمل دخل ہے، کون سی رطوبات، کون سے انزائمز، کون سے ٹیشوز کب کیسے بنتے ہیں، یہ انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اب معدے میں 3-4 گھنٹے یہ غذا پستی رہتی ہے، اور اس کے دوران انزائم سے معدہ پھر کام کرتے ہیں، اور یہ خالی معدے کا کام نہیں ہے۔ انسان کے رائٹ سائڈ پہ لیور ہے، اور لیور کے نیچے انسان کا پتا لگا ہوا ہے، اور پتے کے ساتھ اس طرف لبلبا لگا ہوا ہے۔ اب اس غذا کو ہضم کرنے میں ان 3 چیزوں کا آنتوں کے عمل کے علاوہ پھر ایک جو ہے وہ سسٹم ہے، اور وہ سسٹم انشاءاللہ میں اس سے اگلی ویڈیو میں لیور کا کیا فنکشن ہے غذا کے ہضم کرنے میں، پتے کا کیا فنکشن ہے، اور لبلبے کا کیا فنکشن ہے، اور بذات خود آنتوں کا کیا فنکشن ہے، یہ انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں عرض کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ بڑی توجہ کے ساتھ میری بات کو سنیں گے، کیونکہ اس میں آپ کا ڈھیر سارا نفع ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔